السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز معترجمہ کورس کا سبق نمبر 10 کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج کا سبق صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ میرے ساتھ ایک ایک لفظ کر کے پڑھیں۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ جن پر غضب کیا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کی۔ اب ہم صرف عربی متن پڑھتے ہیں۔ صراط الذین، صاد کو موٹا اور اسی طرح طا کو بھی، صراط الذین۔ کوئی لفظ پڑھتے ہیں زینہ، زینہ نہیں، یہ زال ہے، نرمی سے پڑھنا ہے۔ صراط الذین، زینہ جی، انعمت، عین جس طرح میں نے پہلے بتایا، عین غلط دبا کر، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ولا الضالین، مد کو بھی لمبا کر کے پڑھنا ہے جی۔ اب ہم صرف با محاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہ لوگوں کا راستہ۔ اس آیت میں دو چیزوں کا بیان ہے، ایک حق کو حاصل کرنے کا اور دوسرا باطل سے منہ موڑنے کا۔ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، اس سے مراد 4 قسم کے لوگ ہیں۔ قرآن میں سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ وہ کون ہیں؟ نمبر 1 انبیاء کرام، نمبر 2 سچے لوگ، نمبر 3 شہداء، نمبر 4 صلحاء، نیک بندے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان میں شامل فرمائے، آمین۔ آگے غیر المغضوب علیہم، حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیہود مغضوب علیہم، اس سے مراد یہود ہیں۔ یہود کے علاوہ جو تمام وہ لوگ جو یہود کی عادات کو اپناتے ہیں، ان کے خصائل کو اپناتے ہیں، مثلا یہود پر غضب نازل ہونے کے اسباب اللہ کی کتاب میں تحریف کرنا، یہ ان کی عادت تھی، اللہ کی کتاب میں تحریف کرنا، اللہ کی آیات کو چھپا لینا، اللہ کی حدود کو معطل کرنا، اللہ پر جھوٹ باندھنا اور اپنے پاس سے مسائل بیان کر کے حکم الہی قرار دینا، نبی پر حسد کی وجہ سے ایمان نہ لانا، باہمی ضد کی وجہ سے 72 فرقوں میں بٹ جانا۔ کتاب الفوز الکبیر میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم چاہو کہ یہود کا نمونہ دیکھو تو ان علماء سو کو دیکھ لو جو لوگوں کی مرضی کے مطابق احادیث بنا کر سنا دیتے ہیں، قرآن کے حکم کو چھپا لیتے ہیں، اللہ کی حدود کو معطل کر دیتے ہیں، تعویل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث بیان کرتے ہیں، ان کو چھپا لیتے ہیں اور کسی کی اتباع کرنے کو کہتے ہیں، اپنی طرف سے رسم و رواج کو ثواب کا نام دیتے ہیں۔ یہ سارے کام ہلاکت کے اور اللہ کے غضب کے نازل ہونے کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، آمین۔ اور آگے ولا الضالین سے مراد رسول اللہ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वन नसारा जुल्लालुन, गुमराह से मुराद ईसाई लोग हैं। गुमराही के असबाब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में गुलूव करना, तीन में से एक को अल्लाह का खुदा मानना, हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी खुदा मानना, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और इसी तरह सलीब की पूजा करना, कब्रों को मस्जिद बना देना, अहबार और रुहबान को रब मानना वगैरह, ये सारी किस्म शिर्क की है। आज भी कुछ लोग अल्लाह को मानते हैं लेकिन फिर भी हाजत किसी और से तलब करते हैं। जान लो अल्लाह ही कादर मुतलक है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, नमाज में तो सिरातुल मुस्तकीम का अल्लाह ताला से सवाल करते हैं अनअमता अलैहिम, लेकिन नमाज से फारिग होकर हम मुसलमान ही यहूद व नसारा के काम कर रहे होते हैं। तो क्या फायदा रब के सामने हाथ बांधने का, दुआ करने का, जुबान पर अल्फाज और लेकिन अमल से इजहार। और नमाज का तर्जुमा ही हमें खूब वाज़िया करता है कि हम रब से क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। इसी तरह हमने सूरह फातिहा में हिदायत, सिराते मुस्तकीम का सवाल किया, इनाम वालों के रस्ते को तलब किया, यहूद नसारा के रस्ते से बचने की दुआ की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इमाम वलज़ालीन कहे तो तुम आमीन कहो, क्योंकि जिसकी आमीन कहना फरिश्तों की आमीन के साथ मिल गई उसके साबका सारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। सुबहान अल्लाह। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कुरान पाक में से कोई भी हिस्से की आप तिलावत करें, उसके बाद रुकू के लिए अल्लाहु अकबर कहें। यह था आज का हमारा सबक नंबर 10। इंशाअल्लाह कल सबक नंबर 11 के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।